میرے موڈ سوئنگ بھی چلتے ہیں. میرا منتھلی ایک سائیکل ہے, تو میں ہر وقت بستر پہ جانے کے لیے تیار نہیں رہ سکتی. لیکن نہیں, فرشتے لعنت کریں گے مجھ پہ. کیوں؟ نہیں تو میرے اس اللہ کے کو لیے میرا نہیں پتا, میرے حائمہ موڈ جی سوئنگ کا نہیں پتا. حائمہ جی آپ اسلامو فوبک ہے. آپ نے اللہ کی قدرت کو آپ نے سمجھا ہی نہیں. فیمیلز کو منتھلی سائیکل آتا ہے اور اس کو زیادہ پریشان شوہر نہ کرے, اس وجہ سے تو اللہ نے 4 الاؤ کیا ہے نا, کہ ایک کو آ گیا تو دوسری کے پاس چلے جائے, تیسری کے پاس چلے جائے, یہ چوتھی کے پاس چلے جائے. تو یہ تو آپ کے لیے اللہ نے سوچ کے یہ موقع دیا ہے مردوں کو کہ 4 شادی کرو. تب میں نے سوچا ساحل بھائی, تب میں نے سوچا کہ یہ جس نے بنایا ہے نا قاعدے قانون, اس نے مجھے سامنے رکھ کے نہیں بنایا. یہ کسی مین میڈ کا بنایا ہوا ہے, یہ کسی مرد کا بنایا ہوا ایک قاعدے قانون ہے, جس میں اس نے خود کو ہی فیور دی ہے, جس نے اس میں خود کو ہی نوازا ہے, خود کو ہی ہر جگہ مقدم رکھا ہے. یہاں پہ دنیا میں میرا ایز اے وومن میں اتنا کچھ کرتی ہوں, اسلام میں اتنا کچھ کرتی ہوں, میری گواہی آدی ہے, میں نے قبول کر لیا, ٹھیک ہے, ایز اے وومن. میں گھر میں بیٹھی ہوئی ہوں, میری جو ہے وہ ایجوکیشنل گروتھ ہے اس کو کٹ ڈاؤن کر دیا, میں چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہوں. ٹھیک ہے, میرا سوشل انٹریکشن نہیں ہے, اجازت نہیں ہے ایز اے مسلم وومن, میں چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہوں. میں اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی اگر دن میں تھک کے رات بستر پہ نہیں جاتی شوہر کے ساتھ, تب میں بری. اس کے علاوہ جب رسول اللہ معراج پہ جاتے ہیں تو سب سے زیادہ جہنم میں بھی عورتوں کو ہی دیکھتے ہیں. یہ بات بھی مجھے ہضم نہیں ہوتی تھی کہ میں اتنا کچھ یہاں پہ سہوں, اتنا کچھ کروں, اتنا کچھ اپنے جذبات کو ختم کر دوں, اپنے آپ کو میں ختم کر دوں, تب بھی میں اس میں اتنا سخت معیار ہے. یہ کس قسم کا معیار ہے کہ میں اس میں پورا ہی نہیں اترتی. اب میں جب مرنے کے بعد بھی میں جہنم میں خود کو دیکھوں کہ محمد صاحب مجھے وہاں پہ دیکھ رہے ہیں, اور جب عورتوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ ہم کیوں وہاں پہ زیادہ ہیں, تو آگے سے جواب آیا کہ تم عقل میں عادی نہیں ہو, تم زبان درازی نہیں کرتی اپنے شوہر کے ساتھ. عقل میں عادی کی کون سی لاجک ہے بھائی؟ جس نے مجھے بنایا ہے وہ مجھے پوری عقل دے دیتا, بقول ان کے میں بات کر رہی ہوں آدھی عقل کی. ویسے میں فزیکل اسٹرکچر کے حساب سے بات نہیں کر رہی, سائنسی نقطہ نظر سے بات نہیں کر رہی, میں بقول اسلام کے بات کر رہی ہوں کہ اگر اس کے بقول مجھے آدھی عقل ہے تو بنانے والے نے کیوں میرے ساتھ یہ باعث کی؟ جس خالق نے مجھے تخلیق کیا ہے اس کے پاس کیا چیزیں کم پڑ گئی تھی کہ اس نے مجھے آدھی عقل دی ہے؟ کوئی آدھی شادی عقل نہیں تھی, آدھی گواہی بھی اسی بنیاد پر تھی کہ آدھی عقل ہے آپ کو, اس لیے آپ چیزوں کو یا اس واقعے کو صحیح طرح سے نا آپ آبزرو نہیں کر سکتے, اس لیے آپ کی گواہی آدھی ہے. اب بندہ خود سوچے کہ ایک جو بندہ ہے وہ ایک پورا مطلب ایک کنٹری چلا رہا ہے, ایک وومن جو ہے وہ کنٹری چلا رہی ہے, تو اس کے دفتر کے باہر جو ایک بندہ کھڑا ہے اس کی گواہی پوری ہے, اور جو عورت جو ہے وہ آفیسر ہے, وہ اندر پرائم منسٹر کہہ لیں, پرائم منسٹر ہے, اس کی گواہی آدھی ہے. تو یہ بات مجھے نا ہضم نہیں ہو رہی تھی. اگر میں ایک مرد ہوتی تب بھی مجھے یہ چیز ہضم نہ ہوتی. اب تو میں عورت تھی اور میں اتنا کچھ اسلام کے لیے کر رہی تھی, اتنا کچھ کر رہی تھی, اللہ کے لیے کر رہی تھی, اسی قرآن کو سچ ثابت کرنے کے لیے میں راتوں کی نیند حرام کی ہوئی تھی. تو میں تو بڑی کٹر قسم کی مطلب والہانہ محبت کرتی تھی اللہ سے. تو میں اپنے لیے اس قسم کے جو تھی نا نفرت اور باعثنس, وہ مجھے ہلا رہی تھی اندر سے کہ جس کو میں جانتی ہوں نا یا جو میں سمجھتی ہوں, یہ اس اینٹی کا بنایا ہوا نہیں ہے, یہ اس خالق کا بنایا ہوا کچھ نہیں ہے کہ جس نے اتنی بڑی کائنات تخلیق کی ہے, اتنی بڑی کائنات تخلیق کی ہے کہ ہماری زمین ریت کے ذرے سے بھی کچھ چھوٹی مائکرو آرگنزم سمجھ لیں, ایک بہت بڑا کوئی ہو نا, کوئی بہت بڑا سمندر ہو تو اس میں ایک مائکرو آرگنزم جو آپ دیکھنا چاہیں نا مائکروسکوپ پہ, تو اس سے بھی کم حیثیت ہے زمین کی. تو اس خالق کو یا اس بنانے جس کو اللہ کہتے ہیں, اچھا اللہ کی حقیقت بھی دیکھ لیں, میں اللہ کا نام بڑے ہی ادب سے اور بڑے ہی والہانہ انداز میں لیتی تھی اللہ کے مطلب دل کو سکون دینے کے لیے. تو جب میں نے کعبے میں موجود 360 بتوں کے بارے میں پڑھا ساحل جی, تو میں تو حیران رہ گئی. اللہ اللہ اللہیہ یہ نام تھے ان کے. میں نے کہا اوف اللہ, اب میرے منہ سے اللہ نکل رہا ہے, بھائی تم تخلیق کار کا نام تو بتوں سے ہٹ کے کوئی نیا لے آتے. یہ کاپی پیسٹنگ کے اگر میں بتاؤں نا آپ کو تو گھنٹہ لگ جائے, جو مجھے کاپی پیسٹنگ ملی ہے اسلام میں. واقعات تو میں نے آپ کو بتا دیا نا, کاپی پیسٹ جو سمیرین ٹیبلٹ سے ہوئے تھے,
اس کے علاوہ جو روزمرہ زندگی میں یہ چیزیں کاپی پیسٹ ہوئی نا اس کی بھی ایک لمبی لائن ہے. اب نمازوں کے اوقات پہ ذرا میں بات کرتی ہوں. نمازوں کے جو اوقات ہیں, جب میں نے تہذیبوں کو پڑھنا شروع کیا نا, مذہب کا ارتقا کہ مذہب کہاں پہ ایوالو ہوا, کہاں پہ سب سے مذہب آیا کیسے. تو جب قدیم جو قدیم قبیلے تھے وہاں پہ جہاں پہ بادشاہت یا ایک قبیلے کا سردار کا کنسیپٹ نہیں تھا نا, وہاں پہ کسی معبود کا کنسیپٹ بھی نہیں ملے گا آپ کو. آپ پڑھ لیں سارے لوگ, آپ ان قبیلوں کو پڑھیں, پرانی ہسٹری کو پڑھیں, جہاں پہ لوگ سکیٹرڈ رہتے تھے, الگ الگ رہتے تھے, وہاں پہ کوئی سردار نہیں تھا, اکول تھے وہاں پہ مرد اور عورت اپنے حصے کا کام کرتے تھے, غاروں میں رہتے تھے. مرد جو تھا وہ شکار کرنے جاتا تھا, عورت جو تھی وہ ساتھ جاتی تھی اس کے. مرد نیزے سے شکار کرتا تھا, عورت اس کی ساری کھال اتار کے گوشت بنا کے اپنے واپس غار میں لے کے آتی تھی, وہ اس کو محفوظ کرتی تھی, وہ پکاتی تھی. اس عورت نے اپنے جسم کی طرز پر ہی چیزوں کو برتن بنانا سیکھا. پیالہ جو ہے اس نے اپنی چھاتی کی طرز پر پیالہ بنانا سیکھا. آپ دیکھیں جتنے بھی شروعات ہے نا وہ انسانی جسم سے ہی ہے. انسانی جسم کو سامنے رکھ کر ہی ہم نے چیزوں کو بنانا سیکھا ہے. پیالہ جو ہے وہ اپنی چھاتی کی طرز پر اس نے پیالہ جو ہے اس کو بنانا سیکھا, اس میں چیزوں کو پرزرو کرنا سیکھا, اس نے چیزوں کو پیش کرنا سیکھا. یہ شروع کی بات بتا رہی ہوں کہ جب دونوں ایکول تھے, مین اور وومن, مرد اور عورت دونوں ایکول تھے, جب ہم غاروں میں رہتے تھے, جب ہم جٹ مطلب کچھ قبیلوں کی شکل میں یا کچھ خاندان کی شکل میں رہنا شروع ہو گئے. خاندان میں ایک بڑا بزرگ جو تھا اس کو ہم نے بڑا کہنا شروع کر دیا کہ یہ جو ہے سیانا ہے, یہ سب کے صحیح فیصلے کرے گا. یہ غاروں میں ہی ہم نے یہ کام شروع کر دیا. تو ان لوگوں میں جب وہ مظاہر فطرت کو دیکھتے تھے تو وہ سوچتے تھے کہ یہ جو بادل ہے نا اس کو کوئی چیز چلا رہی ہے, یہ جو بجلی ہے نا اس کو کوئی چیز چلا رہی ہے, یہ جو سورج ہے نا اس کو بھی کوئی چیز چلا رہی ہے. تو جب میں نے محمد صاحب کی ایک حدیث دیکھی کہ انہوں نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے خود پوچھا کہ تمہیں پتا ہے یہ سورج جو ہے کہاں جاتا ہے. تو صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ, اللہ اور اللہ کے رسول کو پتا ہے. تو آپ نے کہا کہ یہ ہر روز جب جاتا ہے تو یہ عرش کو سجدہ کرنے جاتا ہے. جب اس کو پرمیشن ملتی ہے اگلے دن کی نکلنے کی, اس لیے یہ آتا ہے. اگر جس دن اس کو پرمیشن نہ ملی اس نے آنا نہیں, اس نے نہیں آنا. تو جو یہ آپ خود سوچے, جس نے بلیک ہول کے بارے میں پڑھا ہو, جس نے ہبل ٹیلیسکوپ کی پکچرز کو اینالائز کیا ہو, اس کو ایکسپلین کیا ہو, آپ اس کے سامنے یہ حدیث رکھیں کہ یہ جو سورج ہے نا یہ عرش پہ سجدہ کرنے جاتا ہے اور سجدہ کر کے واپس آتا ہے. جس دن اس کو پرمیشن نہ ملی یہ اس نے نکلنا نہیں, اس دن قیامت آنی ہے. تو آپ کہیں گے بھائی یہ کس چھوٹے بچے کس نے بونگی ماری ہے یہ والی. بھائی سورج اپنی جگہ پہ وہیں پہ موجود ہے, وہ کہیں نہیں جاتا, یہ زمین ہے جو پیار میں اس کے چکر لگا رہی ہے. تو میں نے کہا نہیں بھائی نہیں, محمد صاحب کو علم نہیں تھا, انہوں نے سنی سنائی باتیں بتائی ہیں, ان کو تو ٹیکنالوجی کا کخ بھی علم نہیں تھا, ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ سورج کیا ہے اور کدھر ہے. اس کی میں بڑی مشکل سے نکلی ہوں, میں بار بار کوئی نہ کوئی بہانا لیتی تھی. مطلب کہتے ہیں نا کہ جس سے محبت ہو آپ اس کے لیے 100 بہانے 100 وجوہات بھی ہونا آپ چھوڑتے نہیں ہیں, صرف ایک وجہ آپ کو مل جائے نا چپکنے کی, آپ چپک جاتے ہیں اس سے. تو میں 100 چیزیں ڈھونڈ کے بیٹھی ہوئی تھی کہ یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے. میں کوئی ایک بہانہ ڈھونڈ رہی تھی, کوئی ایک سالڈ ریزن مجھے مل جائے اس کی سچائی کی. تو یہ جب میں نے اس کا بارے میں سورج کے بارے میں پڑھا تو میں تو ہبل ٹیلیسکوپ کو پہلے پڑھ چکی تھی, اور باقی ان کو کاسموس کو باقی سب کو مطلب پڑھ چکی تھی. میں اسٹیفن ہاکنگ کی ساری کتابوں کو میں کیا کہتے ہیں گھول کے پی گئی تھی. اسٹیفن ہاکنگ کو مجھے فزکس میں بڑی دلچسپی تھی, تو میں نے تو بلیک ہول اور اس سے پرے اور پتہ نہیں وائٹ ہول اور کون سے وہ ٹائم ٹریول اور پتہ نہیں کیا کچھ پڑھ چکی تھی. تو یہ میرے کہاں پہ میرے گلے سے اترنی تھی یہ والی حدیث, اٹکی یہ حدیث میرے گلے میں. میں نے کہا نہیں بھائی یہ بات غلط ہے, یہ ایسے نہیں ہو سکتا جو بتایا جا رہا ہے. پھر میں نے ذوالقرنین کا قصہ پڑھا. ذوالقرنین کے قصے میں بتایا گیا تھا سورج وہ ان لوگوں پہ پہنچا جہاں پہ سورج کیچڑ میں غروب ہو رہا تھا. تو کیچڑ میں غروب ہونے کا میں نے پتا کیا کیا, میں نے کہا ہاں یہ بلیک ہول میں گر رہا ہوگا. یہ میں نے خود کی جلیبی بنائی نا, میں نے کہا یہ بلیک ہول میں گر رہا ہوگا. تو اس کی سائنٹیفک جو تھی نا, میں نے ایکسپلینیشن خود سے بڑی کرنے کی کوشش کی, لیکن میں کبھی کامیاب نہیں ہوئی. میں تھک گئی اس کو سچ ثابت کرتے کرتے, لیکن اس نے مجھے جھوٹا ثابت کر دیا
کہ جو جس کو تم لے کے چل رہی ہو نا یہ ہے ہی غلط, یہ جھوٹ ہے جس کے پیچھے تم پڑی ہوئی ہو. اچھا میں نے کاپی پیسٹنگ کا بتاتی ہوں اپنے سننے والوں کو کہ اسلام میں کاپی پیسٹنگ کیا ہے. اس میں نیا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کا جو لفظ ہے نا وہ بھی اللہ اور اللہ جو 360 بت تھے نا کعبے میں, ان میں اللہ منات اور یہ سب نام ہے. اس میں ہم جو پڑھاتے ہیں نا اپنے بچوں کو یہاں پہ وہ لام الف لات لات پڑھاتے ہیں, ہم اللہ نہیں پڑھاتے. لکھا جو کتابوں میں ہے نا ہمارے ادھر وہ لات ہی لکھا ہوا ہے, LAAT لات, لیکن جو اصل لفظ ہے وہ اللہ ہے. اور ان سب کے اوپر ایک بڑا سپریم دیوتا یا سپریم بت ایڈل تھا جس کا نام تھا اللہ. تو جب میں نے پڑھا اس کے نام کو میں نے کہا یہ تو سے نکلا لفظ ہے اللہ. پھر آتے ہیں نماز کے اوقات کی طرف. جب میں نے یہ مذہب کا ارتقا پڑھا نا کہ مذہب ایوالو کہاں سے ہوا تھا, کیسے بنا, کیسے کیسے کون کون سی شکلیں, اور جب میں آپ مختلف تہذیبوں کو پڑھتے ہیں نا تو آپ کو یہ جاننے میں بڑی آسانی ہوتی ہے کہ انسان نے شعوری طور پر کس طرح سے فاصلہ طے کیا. تو یہ نمازوں کے اوقات اگر آپ پڑھنا سٹارٹ کریں گے نا, آپ جاننے کی کوشش کریں گے تو آپ وہاں تک پہنچ جائیں گے. اگر اسلام میں نمازوں کے اوقات کو آپ پڑھنا چاہیں گے تو آپ سورج پرستی وہاں تک پہنچ جائیں گے جہاں پہ سورج جو تھے سورج دیوتا کی پوجا کی جاتی تھی. تو نماز کے اوقات وہاں کے ان کی بات بتا رہے ہیں. ان کی نماز کے اوقات سورج سے منسلک تھے. ٹھیک ہے, سورج جیسے طلوع ہوتا تھا خوشی کے, یا جیسے اس کی شفق یا اس کی سورج کی آمد نظر آ رہی ہے نا آپ کو, تو بڑے محبت کے ساتھ عبادت پوجا پاٹ ان کی جاتی تھی جو بھی ان کے طریقہ کار تھے. تو اس کے بعد اپنے کام کاج میں مگن ہو جانا. اس کے بعد جیسے ہی سورج ڈھلنے کی کوشش کرنی, جسے ہم مغرب کہتے ہیں 2 بجے کا ٹائم تقریباً, تو تب دل میں وسوسے اس قوم کے آنے شروع ہو جانے کہ بھئی ہمارے, ان کا یہ ماننا تھا کہ ہماری حکمران سے غلطی ہو جاتی ہے, یا حکمران نے جس کو پاور ڈیلیگیشن اپنے وہ ڈیلیگیٹ کی ہوئی نا پارٹ حکمران نے, ان سے کوئی نہ کوئی ایسی خطا ایسی غلطی کوئی ہو جاتی ہے کہ سورج دیوتا جو ہے نا وہ ناراض ہو کے وہ ڈھلنا شروع کر دیتا ہے, وہ جانا مطلب منظر سے ہٹنا شروع کر دیتا ہے. تو ظہر کے ٹائم جس کو ہم ظہر کہتے ہیں مسلمان, اس ٹائم انہوں نے نا عبادت کرنی تھوڑی سی کہ مطلب کہ یہ ناراض نہ ہو. اس کے بعد جب سائے دوگنے لمبے ہو جانے تب بھی عبادت کرنے کی, اب تو پکا سورج دیوتا جا رہا ہے. اور جب سورج غروب ہو جانا جس کو ہم مغرب کہتے ہیں تب بھی عبادت کرنے کی کسی طریقے سے واپس آ جائے یا ناراض نہ ہو ہم سے. جب وہ چلا گیا سورج دیوتا, مغرب ہو گئی, سورج ڈھل گیا, تو پھر جو آپ دیکھیں جو عشاء کی نماز ہے نا وہ بہت لمبی ہے, اس میں 17 رکھتے ہیں. اس کی لاجک یہی ہے کہ تب دل ان کا یہ جہاں سے انہوں نے ٹائم لیا ہے کہ ان کی بات بتا رہی ہوں, ان سے 3000 سال 4000 سال پرانی بات ہے یہ, جب سورج کی پوجا کی جاتی تھی. تو یار ہائمہ جی, عشاء کے ٹائم, ہاں جی ہاں یہ عشاء والا کمپلیٹ کر لو پھر میں اپنی بات رکھتا ہوں جی. اچھا, عشاء کے ٹائم انہوں نے گڑ گڑا کے رو کے معافی مانگنی, لمبی اس کو پکارنا دیوتا کو کہ آ جاؤ. اس کے بعد میں تہجد تھوڑا سا ایڈ کر دوں, جب تہجد کا ٹائم ہے نا تو ان کا یہ تھا کہ وہ جو ہے نا ہمارا دیوتا وہ سب سے قریب آ کے سنتا ہے. اور اسلام میں بھی ہے کہ جو اللہ ہے نا وہ پہلے آسمان پر آ کے آپ کی بات سنتا ہے تہجد ٹائم. تو یہ تہجد کا جو کانسیپٹ ہے نا یہ سورج پرستی سے منسلک ہے. اس ٹائم عبادت کی جاتی تھی. پھر جیسے ہی سورج کی آمد نظر آتی تھی نا کہ آسمان پہ افق پہ وہ روشنی نظر آ جانی, تو پھر خوشی سب نے خوش ہو جانا کہ جی ہماری جو عبادات ہے نا جو ہم نے کی ہے سورج دیوتا کے جانے کے بعد وہ اس کو پسند آ گئی ہے اور وہ واپس آ رہا ہے. تب فجر کی نماز جس کو ہم فجر کہتے ہیں وہ اپنی وہ عبادت کرتے تھے. تو نمازوں کے اوقات تک کاپی پیسٹنگ ہے. اگر میں حج کا بتاؤں گی تو حج بھی سورج پرستی کی طرف ہی جاتا ہے. وہ یوں گھومنے کا جو سٹائل ہے نا وہ بھی آپ کو اسی قوم کی طرف لے جاتا ہے جہاں پہ سورج پرستی ہے. جی ساحل آپ کیا کہہ رہے تھے آپ؟ یار میرے کو تو لگ رہا ہے کہ آپ نے اتنا نالج آپ نے حاصل کر لیا ہے, اور میں بڑے ذمہ داری کے ساتھ اور کانفیڈنس کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ اب تک میں نے جتنی فیمیل ایکس مسلم دیکھی ہے میرے خیال سے ہائمہ جی وہ پہلی ایکس مسلمہ ہوگی, اور بھی ہوگی لیکن جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ بتا رہا ہوں ان کی اتنی بات سن کے, کیونکہ میں نے ان کو پہلے سنا نہیں تھا, فرسٹ ٹائم ہم بات کر رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یار یہ تو پوری نالج کی دکان نہیں بلکہ پورا گوڈاؤن ہے یہ,
اور کافی کچھ انہوں نے اپنا وقت دیا ہے اس ساری چیزوں کو پڑھنے میں, اور انٹرسٹ لے کے پڑھنا یہ بہت بہت بڑی چیز ہوتی ہے, ہر کسی کے لیے پاسبل نہیں ہوتا ہے. تو سلوٹ ہے آپ کو ہائمہ جی, اور جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ان کا جو چینل ہے یہ پوری ایک ٹیم ہے, آج یہ تیسرا انٹرویو ہے ان کی ٹیم ممبرس میں سے, یہ تیسری ہے ہائمہ جی. نیکسٹ جو ہمارا ایپیسوڈ ہوگا وہ اور ایک فیمیل جو ہے ایکس مسلم آئیں گی, ان سے بھی ہم بات کریں گے. بٹ آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ ہائمہ جی کو اتنا نالج ہے, ویری شارپ اور بہت زبردست. ساری چیزیں انہوں نے میرے خیال سے ساری کتابیں انہوں نے پڑھ لی. ایک بھائی نے لکھا تھا کہ اتنا پڑھ کے تو ان کے 4 تھیسس ہو جاتے. تو یار سلوٹ ٹو یو ہائمہ جی, اور بہت اچھا لگا, بڑا زبردست اور بڑا یونیک میرے لیے رہا ہے آپ کا یہ انٹرویو. جتنے لوگ ہائمہ جی کی نالج سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, سیکھنا چاہتے ہیں, سمجھنا چاہتے ہیں, وہ ان کا جو چینل ہے لنک آلریڈی پن کیا ہوا ہے, آپ لوگ پہلی فرصت میں ان کے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کر لے. ایکس مسلمز فرام پاکستان ان کا چینل ہے, سبسکرائب کر لے. یہ لوگ بھی وہاں پہ جو ہے وہ 3-4 جو ان کی 4-5 لوگ کی جو ٹیم ہے یہ لوگ سٹریم کرتے ہیں ادھر. تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جلدی سے جلدی, باقی بہت ساری نالج ہے لیکن یہ نالج مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہمیں یہاں پہ روکنا پڑے گا, نہیں تو بہت سے لوگوں کے لیے یہ وہ پھر کیا ہو جائے گا, سر کے اوپر جانے لگے گا. میں وہ نہیں چاہتا ہوں. انہوں نے جتنا بتایا وہ دیٹ از آسم, اور آج کے لیے میرے خیال سے اتنا انف ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کے سامنے آپ لوگوں کے دل پیارے کی بچوں, دھڑکن, جو کچھ کرنا تھا کر لو, ابو آ رہے ہیں. ہمارے دل کی دھڑکن, آپ لوگوں کے دل کی دھڑکن, بہت سے لوگ تڑپ رہے تھے کمنٹ میں, کہاں ہے ہمارا حجت المرتدین, کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے. یہ لوگ ٹوپی کے ساتھ ہمارے حجت المرتدین صاحب حاضر ہوئے. فرشی سلام کے ساتھ آپ کا استقبال کیا جاتا ہے ایڈم سیکر صاحب. ویلکم ٹو آور چینل. سر بہت بہت دھنیہ واد سب لوگوں کو, ویلکم, تھینک یو سو ویری مچ. اینڈ آپ کا فیوریٹ مرتد آپ لوگوں کے ساتھ حاضر خدمت. اور حامیہ جی نے تو آج پھٹے ہی چک دیتے یار, کی کیتا حامیہ جی کوئی پھٹا چھڈیا بھی سی تسی. بہت شکریہ بہت شکریہ. ابھی بہت کچھ ہے میرے پاس, نہیں میں میں تو سن چاہتی رہا ہوں تھا. لوگوں کو بتاؤں کہ اس میں کیا کیا ہے. میں تو چاہتی ہوں کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ یہ ہے چیزیں جس کو آپ عقیدت سے آنکھیں بند کر کے یقین کر کے بیٹھے ہیں. اصل حقیقت میں نہیں بتانا چاہتی ہوں ان کو. بہت بہت ستیہ فرمایا آپ نے, بہت اچھے طریقے سے فرمایا آپ نے, میں سن رہا تھا اور بہت زبردست. میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا, باقی ساری کسی اور چیز میں ایڈ نہیں کروں گا, لیکن اس چیز میں ایڈ کروں گا کہ اللہ کے نام سے بھی ایک گاڈ تھا وہاں پہ. اور اچھا اگر آپ سرچ کریں, ال کو سیپریٹلی لکھیں اور لاہ کو سیپریٹلی لکھیں اور بیچ میں سپیس ڈالیں, کیونکہ ال از جسٹ اے ڈیفینیٹ آرٹیکل which makes some common noun as a, کسی بھی کامن ناؤن کو وہ ایک پراپر ناؤن بناتا ہے. تو اللہ کو اگر آپ گوگل پہ بھی سرچ کریں تو آپ کو ملے گا کہ وہاں پہ ایک مون گوڈ جو تھا وہ کہلاتا تھا اللہ. اچھا, مون جو ہے یہ ہمیشہ سے ہی کی صورت میں ریپرزینٹ ہوا ہے اولڈ اس علاقے کے اسکرپچرز کے اندر, اور سورج جو ہے وہ شی کی صورت میں ریپرزینٹ ہوا ہے, بیکاز مون جو ہے وہ ٹھنڈی روشنی دیتا ہے, اور وہاں پہ چونکہ ایک بائی ڈیفالٹ گرمی ہے تو ٹھنڈی روشنی کو پسند کیا جاتا تھا, اور اسی وجہ سے اللہ بھی اپنے آپ کو نور کہتا ہے, اور نور سے اور سورج چاند سے نکلنے والی روشنی کو بھی نور کہا گیا قرآن کے اندر. تو بالکل. اللہ جو ہے وہ میل ورژن ہے, اور اللہ جو ہے وہ اللہ کا فیمیل ورژن ہے. جو مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو آپ فیمیل نہیں بنا سکتے, اسٹوپڈ ایڈیٹس, قرآن کے اندر ہی اللہ کا فیمیل ورژن ہے جسے اللہ کہا جاتا ہے. اور اس زمانے میں اللہ اور اللہ جو ہیں وہ میل اور فیمیل گاڈ اینڈ گاڈسز تھے, اور ان کے 2 بچیاں تھیں, العزا اور المنات. اور یہ ساری چیزیں وہاں کی ہسٹوریکل اولڈر ٹیکسٹ کے اندر موجود ہیں, کیونکہ روکن اسکرپچرز نہیں ہٹائے جا سکتے. اسلام نے پیپر اور پپایاس کو جلا دیا, لیکن پتھر, روکن اسکرپچر جسے کہا جاتا ہے, پتھر, اس کو نہیں مٹایا جا سکتا. سو پتھر ڈگ کرنے پہ جو بھی انہیں اسکرپچرز ملے ہیں
اس کے مطابق یہ ساری چیزیں آج بھی موجود ہیں, اس وقت انہوں نے نکال لی ہوئی ہیں. باقی جتنی باتیں آپ نے کہی ہیں بالکل ستیہ کہی ہیں. یہاں پہ میں چاہوں گا کہ آپ اس اینگل کے اوپر بھی سرچ کریں اور آپ کو یہ والا اینگل بھی نظر آئے گا. سو اللہ بھی کوئی نیا گاڈ نہیں نکالا انہوں نے, یہ بھی پہلے سے موجود تھا. اسی لیے قرآن کی آیت کہتی ہے کہ وہاں کے کفار مکہ نے محمد کو کہا کہ محمد تم نے کوئی نئی کام تو کیا نہیں ہے, تم نے تو you just combined all the gods into one gods. You just combined all the gods into one god. تم نے کوئی نیا کام نہیں کیا ہے, تم نے کوئی عجیب کام نہیں کیا ہے, تم نے صرف ایک عجیب کام کیا ہے, نیا نہیں کیا. So awesome presentation. Clapping from my side. Very well done. بہت شکریہ آپ نے یہ ایڈ کیا. میں نے یہ مون گوڈس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھا تھا, میں دوبارہ پھر پڑھوں گی سر. میں اس پہ پڑھا تھا ایڈم کے ساتھ, میں دوبارہ پڑھوں گی اس پہ. جی بہترین. مون گاڈس نہیں, مون گاڈ ہے یار ہائما جی, ہم کو تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہمیشہ میل ہے. ایڈم صاحب, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم کو جو ہے نا ایک فیمیل ایڈم سیکر بھی ہم کو مل گئی ہے with such a great knowledge, اور سب سے ان کی جو خاصیت ہے وہ ہے پڑھنے کی. جیسے آپ کو پڑھنا پسند ہے نا, آپ کچھ نہیں چھوڑتے, سب پڑھ دیتے, تو ان کی بھی ایک خاصیت ہے کہ انہوں نے بہت ساری چیز پڑھ لی ہے. awesome جی awesome. میں وہی دیکھ رہا تھا, سن رہا تھا, I mean, اور very well done, very nicely researched and like بہت اچھے طریقے سے انہوں نے ایکسپلین کیا. loved it. بلکہ میں تو یہ کہوں گا ہائما جی کہ جو بھی آپ کا فیوریٹ ٹاپک ہے, آپ کہہ رہی تھی کہ آپ کو بہت ساری چیزیں ابھی بھی بتانا ہے, تو ہم کیا کریں گے, آپ کوئی ایک آپ کا جو ہے وہ فیوریٹ ٹاپک آپ ریڈی کریے, پریزنٹیشن بنائیے, ہم پھر سے ایک پوڈ کاسٹ ساتھ میں کریں گے. ہماری تو ابھی جب تک زندگی ہے ہمیں تو نالج بانٹنا ہی ہے, آپ لوگوں کے ذریعے سے ہی مجھے اس چینل سے بانٹنا ہے.